قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کچھ ہفتے پیچھے اس حدیث شریف کے متعلق ہم نے کچھ باتیں یہاں سنی تھی۔ اس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات کہ جو آدمی حلال روزی کھائے، دوسری بات سنت کے مطابق عمل کرے، اور تیسری بات کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ گویا جنت میں داخل ہونے کا ایک آسان اور مختصر راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے۔ 2 چیزیں بیان ہو چکی تھی، اب تیسری چیز کہ آدمی کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دین خالی عقیدے اور عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں معاشرت بھی ہے، اور معاشرت، سماج، سوسائٹی، اس کا اصل اصول لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کی ذات سے کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے۔ یہ معاشرے کا، سماج اور سوسائٹی کا خلاصہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے نماز با جماعت کی کتنی تاکید فرمائی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائیں، اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو مسجد کے اندر جماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو نماز کے اندر جماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اس کی تاکید فرمائی کہ مرض الوفات میں 2 صحابہ کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور با جماعت نماز ادا فرمائی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز با جماعت ادا کرنا کس قدر تاکید والی چیز ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ چیز ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو، اس کو حکم ہے کہ وہ مسجد کے اندر نماز ادا کرنے نہ آوے۔ یہ صرف اس واسطے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ پہلی صف کے اندر نماز ادا کرنے کی کتنی فضیلت آئی ہے، اب افضل ترین نماز بتلایا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کے اندر نماز ادا کرنے کا کیا اجر ہے، تو لوگ ایسی سبقت کریں گے، ایسے تیزی سے چلیں گے کہ لوگوں کے درمیان قرآن اندازی یعنی چٹھیاں ڈالنی پڑیں گی، اتنا اجر و ثواب۔ ایک اور روایت میں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ اللہ اور اس کے فرشتے
پہلی صف کے اندر نماز ادا کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یہی چیز آپ علیہ السلام کے لیے بھی بیان ہوئی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے رسول آپ علیہ السلام پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام پہلی صف میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے 3 گنا زیادہ دعا کیا کرتے تھے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر تمہارے پہلے صف میں جانے کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، مثلا پہلی صف کے اندر اتنی جگہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو سکے، تو اگر اس نے وہ جگہ دوسری صف کے اندر نماز ادا کر لی تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو پہلی صف والوں سے زیادہ دگنا ثواب ملے گا۔ یہ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ اس نے پہلی صف والوں کو تکلیف پہنچانے سے بچایا۔ حجر اسود، اس کا بوسہ لینا کتنی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنے کے برابر، اور مسلمان کے گناہ اس کی وجہ سے جھڑ جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ نے بھی کیا ہے، لیکن اگر اس کے اس عمل کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو حکم ہے کہ بوسہ نہ دے۔ یہ تو عبادت کے بارے میں ہے کہ ایسی فضیلت والی عبادتیں سے منع کر دیا، روک دیا، صرف اس وجہ سے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ علیہ السلام تہجد کے لیے جب بیدار ہوتے تو آہستہ سے دروازہ کھولتے، آہستہ سے وضو فرماتے، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے گھر والوں کے نیند کے اندر خلل نہ آئے۔ تلاوت کہ بلند آواز سے تلاوت کرنا پست آواز سے تلاوت کرنے سے زیادہ افضل ہے، لیکن اگر ہمارے بلند آواز سے تلاوت کرنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو حکم ہے کہ پست آواز سے تلاوت کرے۔ ایسی افضل عبادتوں سے روک دیا محض اس وجہ سے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک مرتبہ طواف فرما رہے تھے، کعبہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ کعبہ تو کتنی عظمتوں والا ہے، تو کیسے حرمت والا ہے، تو کتنی عزتوں والا ہے، لیکن سن، ایک مسلمان کی عزت اور اس کی آبرو اور اس کا مال تیری آبرو سے، تیری عزت سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کی جان پر، مال پر، عزت پر حملہ کرتا ہے تو گویا وہ کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ کس قدر خطرناک چیز ہے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے 2 عورتوں کا تذکرہ ہوا، ایک کے بارے میں بتایا گیا کہ رات بھر نماز پڑھتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، بہت زیادہ عبادت کرتی ہے، لیکن غیبت کرتی ہے، زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، اور دوسری عورت ہے جو فرائض، واجبات اور خاص عبادتیں ادا کرتی ہے، باقی کچھ نہیں کرتی، لوگوں کی غیبت نہیں کرتی، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے والی عورت جہنم میں جائے گی اور دوسری عورت جنت کے اندر جائے گی۔
تکلیف پہنچانا کتنی خطرناک چیز ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ایسی کہ اس سے فائدہ ہی فائدہ پہنچتا ہے، شاذ و نادر کبھی کبھی تکلیف پہنچ جاتی ہے، جیسے گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اس سے ہم کو فائدہ پہنچتا ہے، دودھ ملتا ہے، دودھ دینا بند کر دے تو ہم کو گوشت ملتا ہے۔ دوسرے قسم کے جانور جس سے تکلیف بھی پہنچتی ہے، جیسے درندے ہیں، سانپ بچھو ہے، اور تیسری قسم جانوروں کی کہ نہ اس سے کوئی خاص فائدہ پہنچتا ہے نہ تکلیف پہنچتی ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان، تجھے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوق میں تجھ کو فضیلت عطا کی گئی، اگر تو اشرف المخلوقات بن کر کے نہیں رہ سکتا ہے تو پہلے قسم کے جانوروں کی طرح بن جا کہ لوگوں کو تیری طرف سے فائدہ پہنچے۔ اگر اتنا بھی تجھ سے نہیں ہو سکتا تو تیسرے قسم کے جانوروں کی طرح ہو جا کہ نہ اس سے فائدہ پہنچتا ہے نہ تکلیف پہنچتی ہے۔ آج ہماری ذات سے دوسرے تک کیا ہمارے بال بچے بھی پریشان ہیں، ہمارے گھر والے بھی ہم سے ڈرتے رہتے ہیں اس وجہ سے کہ کہیں اس کی طرف سے تکلیف نہ پہنچ جائے، ہمیشہ اندیشے میں رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں اور ایذاؤں سے معمون نہیں، محفوظ نہیں، تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، پڑوسیوں کو یہ اندیشہ ہوئے کہ اس کی وجہ سے تکلیف پہنچ جائے گی، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے۔ بھائیو، اس کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہماری ذات سے کسی کو اگر فائدہ نہیں پہنچتا ہے تو کوئی بات نہیں، تکلیف نہ پہنچے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں بیان کیا کہ من اکل طیبا، کہ جو آدمی حلال روزی کھائے، وہ عامل فی سنت، اور سنت کے مطابق عمل کرے، اور تیسری چیز کہ وہ امین الناس بوائق، کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے بارے میں فرمایا دخل الجنہ، کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ کتنا سستا سودا ہے، 3 چیزوں کے اوپر عمل کر دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے خالی موکلتے بیجا کوئی نہ موکلتا، انہیں پر نہ مکتا۔